اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پہلے ہم لفظ بلفظ پڑھیں گے اور پھر آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ بھی تلاوت کیا جائے گا، اور جو تجوید کے قواعد اس میں ہوں گے ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لم، تو یہاں پر ہم اس کا ہجے کر لیں، فا زبر فا، حمزہ لام زیر ال، اس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ہم نے ملا دینا ہے اور یہ نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا۔ تجوید کی اصطلاح میں اس کو ادغام یرملون کہتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد اگر یرملون کے 6 حروف یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو نون کو اس حرف میں مرج کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ لام اور را میں جب ملاتے ہیں تو غنہ کے بغیر ملاتے ہیں اور باقی 4 میں غنہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر نون کا لام میں ادغام ہو چکا ہے، تو فَإِن لم نہیں پڑھیں گے، فَإِن لم پڑھیں گے اور لام کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر آپ آسان لفظوں میں ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں تو بس یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر نون ساکن کے بعد شد والا حرف ہو تو نون ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ فَإِن لم تفعلوا، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، آگے واو حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَإِن لم تفعلوا وَلَن تفعلوا، تو یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے تا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ وَلَن تفعلوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي، یہ ایک مشکل لفظ ہے، اس کا ہم ہجے کر لیتے ہیں۔ فا تا زبر فت، فا کو تا کے ساتھ ملائیں گے، فت تا زبر تا، فت تا، تا کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، قوف نون پیش قن، تو یہاں پر واو جو ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، آگے الف ہے یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ فتقن نون الف زبر نا، فتقن نا، قاف کو پر پڑھیں گے، نون پر شد ہے، غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نون پر شد ہوگی غنہ ضرور ہوگا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، را لام زبر رل، لام زبر لا، تا یا زیر تی، فَاتَّقُوا النَّارَ التي، یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، حرف مدہ ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ التي وقودها الناس، وقود قاف واو پیش قو، دال پیش دو، وقود، آگے ہا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، ہا نون زبرہن،
نون الف زبرنا سین پیش سو وقودها الناس، تو دیکھیے یہاں پر دال پر پیش ہے، اس کو ہم نے نہیں کھینچنا، آگے سین پر بھی جو پیش ہے اس کو نہیں کھینچنا، یعنی زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، ان کو ہی ہم نے کھینچنا ہوتا ہے۔ الف تو ہمیشہ ہی مدہ ہوتا ہے، واو سے ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو کو کھینچتے ہیں، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا کو کھینچتے ہیں، اس کے علاوہ کسی حرف کو نہیں کھینچنا۔ وقودو ایسے نہیں پڑھنا، وقودها الناس والحجارہ، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہم نے ہا سے بدل دینا ہے۔ وقف کی حالت میں گول تا ہا سے بدل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر جیم جو ہے یہ بھی علامت ہے وقف مجوز جائز کی، تو وقف آپ کر سکتے ہیں۔ والحجارہ، تو یہاں پر الف کو جو کھینچیں گے ایک الف کی مقدار ہی 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو، اور را کو موٹا پڑھیں گے، تا پر وقف کرتے ہوئے گول تا پر ہا سے بدل دیں گے۔ والحجارہ اعدت للکافرین، اعدت، حمزہ اور عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اعدت نہیں پڑھیں گے ہم اس کو، کیونکہ پھر تو یہ دونوں حمزہ ہی پڑھے جائیں گے۔ عین کی پریکٹس کرتے ہوئے عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ دال پر شد ہے جماؤں کے ساتھ، اور تا کو آپ نے ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اعدت ایسے اعدت ڈھیلا نہیں کریں گے، اعدت للکافرین، للکافرین، لام زیر لیل، کاف پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے، للکافرین۔ تو آئیے آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعدت للکافرین۔ اگلی آیت مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، یا حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار ہی کھینچ کر پڑھیں گے، نون پر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آمَنُوا، حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، واو حرف مدہ ہے، ایک الف ہی کھینچیں گے۔ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر لام کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، وعامی، وعامی، آگے لام صاد پیش لس، وعاملس، صاد کھڑا زبر صا، وعاملس صا، لام زیر لی، اس کو نہیں کھینچنا، زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا۔ وعاملس صالحات، وعاملوا الصالحات ان لہم، نون پر غنہ، آواز کو ناک مل جا کر پڑھیں گے، ان لہم جنات تجری، جنات، نون پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، جنہ، آگے تا کے نیچے دو زیر ہیں تو یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد یا نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو یہاں پر تا آ گیا ہے، 15 حرفوں میں سے کوئی حرف بھی آئے تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں،
تو اس کو پڑھیں گے جنات تجری، جیم پر قلقلہ کریں گے تجری من تحتها یہاں پر بھی اخفا ہوگا، جس طرح ہم نے پیچھے نون تنوین کی مثال دی، نون تنوین کے بعد تا تھی، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے، تو آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ من تح ہا کو حل کے درمیانی حصے سے تحتها الانہار تو یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ قاعدہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہا ہے آگے، تو انہار پڑھیں گے، انہار اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ تجری من تحتها الانہار کلما ایک الف کی مقدار کھینچیں گے الف کو، رزقو منہا، روزی را پر پیش ہے اور زا کے نیچے زیر ہے، اس کو روزی اس طرح نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ آگے واو کو کھینچیں گے ہم، کیونکہ واو سے ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ حرف مدہ ہے۔ رزقو قاف کو موٹا پڑھیں گے، رزقو منہا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، منہا من ثمرات رزقا یہاں نون پر اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ سا ما اس کو نہیں کھینچیں گے، اور را پر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سا ما را۔ آگے تا کے نیچے، گول تا کے نیچے 2 زیر ہیں، تو نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، تو کیا کریں گے، یہاں پر ہم نے نون تنوین کو را میں ملانا ہے اور بغیر غنہ کے ہی ملانا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو، من ثمرات رزقا، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور اخفا بھی کریں گے، کیونکہ نون تنوین کے بعد آگے حروف اخفا میں سے قاف ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا قاف کو موٹا پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے الف کو، واو کو بھی یہاں پر حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار ہی کھینچیں گے، قالوا هذا الذي، ہاں کھڑا زبر ہے، کھینچیں گے، زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نرمی کے ساتھ زال کو ادا کریں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں۔ هذا الذي رزقنا قاف پر قلقلہ، رزقنا من قبل نون پر ساکن پر اخفا کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور با پر قلقلہ کریں گے، من قبل وَأُوتُو، یہاں پر بہت سارے دوست جو ہیں وہ وَأُوتُو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر حمزہ پر پیش ہے، اس کو آپ نے نہیں کھینچنا، وَأُو آگے تا پر جو پیش ہے اس کے بعد واو حرف مدہ ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے، وَأُوتُو پڑھیں گے اس کو، وَأُوتُو بِهِ، کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، وَأُوتُو بِهِ متشابہا، یہ متشابہن ہے، وقف کی علامت ہے، تو اس کو متشابہن سے متشابہہ، 2 زبر جس حرف پر ہوں اور جب اس پر وقف کیا جائے تو 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھتے ہیں، متشابہہ
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ فِيهَا، یہاں پر حرف مدہ ہے، الف اس کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگی، اس کو 3 الف کی مقدار تک کھینچیں گے. فِيهَا أَزْوَاجٌ، جیم کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے میم آ گئی ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہاں پر ادغام میں یرملون ہوگا. نون تنوین کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر نون تنوین کو میم میں ملا دیتے ہیں اور غنہ کریں گے. ازواجم، میم پر شد ہے، غنہ کریں گے. ازواجم مطہرتم، میم پیشمو، طہ زبر طہ، مطہ ہا زبر ہا، مطہ ہا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے را کو بھی موٹا کریں گے. مطہرا، آگے تا کے اوپر 2 پیش ہیں، اس کو واو میں ملائیں گے کیونکہ یہ نون تنوین ہے. تا واو 2 پیش، تم اس طرح پڑھیں گے، تم، اور آواز کو ناک میں چھپائیں گے. مطہرتم وَهُمْ فِيهَا، مطہرتم وَهُمْ فِيهَا خالدون، خو پر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، واو حرف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیں گے. خالدون. اب ہم اس آیت مبارکہ کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر ہم نے وقف کیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، وقف کیا ہے، یہاں لام الف لا ہے تو پیچھے سے ملا کر آگے پڑھیں گے. قرآن مجید میں آیت مبارکہ کے درمیان میں اگر لام الف لا آتا ہے تو ہم اعادہ کریں گے، یعنی پچھلے حرف سے ملا کر ہی پڑھیں گے. من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. یہاں پر وقف جو ہے وہ ہم نے کیا ہے تو اب اعادہ کریں گے، یعنی پیچھے سے ملا کر ہی پڑھیں گے. أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی جو آیات پڑھی ہیں ان کو روانگی کے ساتھ بھی پڑھ لیا ہے. تو جو تجوید کے قواعد تھے ان کو بھی ہم نے دہرایا ہے. تو اس سبق کو آپ بار بار سنیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.